آداب دوستوں، انسان اس سیارے پر لاکھوں سالوں سے رہ رہے ہیں۔ ہم یقیناً ابتدائی انسانوں کے تمام تجربات اور خیالات کو مکمل طور پر نہیں جان سکتے، پھر بھی یہ سوچنا مناسب ہے کہ تب کے لوگ بھی آج کے لوگوں کی طرح دنیا کو سمجھنے کی خواہش سے ڈریون تھے۔ شاید ہماری ابتدائی آبا نے یہ سوچا ہو، اینسسٹرز نے، کہ دنیا کیسے بنی، کیا وہ جانوروں میں یونیک ہیں، منفرد ہیں، اور کیا ان کے ارد گرد کی زمینی دنیا سے پرے بھی کوئی اور دنیا موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ کیا اخلاقی رویے یا سماجی نظام، سوشل آرڈر کا کوئی یکساں یونیفارم معیار ہے جو ان پر بھی لاگو ہوتا ہے، جن سے وہ ملتے ہیں، یعنی دوسرے گروہ۔ مغربی فلسفے کی داستان 6 صدی قبل مسیح میں یونانی جزیروں اور نوآبادیات کالونی سے شروع ہوتی ہے۔ کچھ اصل مفکرین یعنی اوریجنل تھنکرز مخصوص سوالات سے متاثر تھے، پرٹیکولر پزل سے، خاص طور پر کہ چیزیں حقیقت میں کیسی ہیں اور ان میں تبدیلی کا عمل کیسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ ان سوالات کے جو جوابات انہوں نے دیے، انہیں جلد ہی فلسفہ یعنی حکمت سے محبت کا نام دیا گیا۔ ان قیاس آرائیوں کے پیچھے جو بنیادی سوچ تھی، وہ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی تھی کہ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسے وہ دکھائی دیتی ہیں۔ ظاہری شکل اکثر حقیقت سے مختلف ہوتی ہے۔ پیدائش، موت، نشو و نما اور زوال جیسے بنیادی حقائق موجود ہیں۔ وجود میں آنا اور فنا ہو جانا، یہ حقائق بڑے سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ چیزیں اور انسان کیسے وجود میں آتے ہیں، مختلف اوقات میں کیسے بدلتے ہیں، اور فنا ہو کر ان کی جگہ نئی چیزیں اور افراد کیسے لے لیتے ہیں۔ ان ابتدائی فلاسفرز نے ان سوالات کے جوابات جو بھی دیے، وہ شاید اتنے اہم نہیں جتنی یہ بات کہ انہوں نے ان مخصوص سوالات پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے ان مسائل کو ایک نئے زاویہ نظر سے دیکھا جو اس دور کے عظیم شعراء کے زیادہ تر میتھیکل اساطیری نقطۂ نظر سے بالکل مختلف تھا۔ ابتدائی انسانوں نے گرج اور بجلی کے مظاہر کا تجربہ کیا، یعنی لائٹننگ اور تھنڈر۔ یہ انہیں ضرور خوفزدہ کرتا ہوگا، جیسے آج بھی جانوروں اور انسانوں کو خوفزدہ کرتا ہے۔ لیکن جانوروں کے برعکس انسانوں نے اس فینومینن، اس مظہر کی ایک جنرل ایکسپلینیشن تلاش کی، عمومی توضیح تلاش کی۔ چونکہ اس وقت سائنسی علم موجود نہیں تھا، اس لیے ان کی وضاحت اکثر سپر نیچرل نوعیت کی ہوتی تھی، ماورائی نوعیت کی۔ مثلاً کسی دیوتا کا اپنے ہتھوڑے سے اینول پر ضرب لگانا۔ آج ہماری نظر میں ایسی وضاحتیں محض دلچسپ اور امیوزنگ اور بچوں کی معصوم تشریحات کی طرح معلوم ہوتی ہیں، تاہم اس دور میں یہ مفروضے، یہ ہائپوتھیسس انتہائی اہم تھے، کیونکہ یہ مظاہر کی عقلی وجہ، ریشنل انڈرسٹینڈنگ تلاش کرنے کی کوشش تھی۔ ان وضاحتوں میں انسان نے اپنے فوری تجربے اور اس سے علیحدہ کسی اور حقیقت کے درمیان فرق کرنا سیکھا۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ابتدائی پری سوکریٹک فلاسفرز منظر عام پر آنا شروع ہوئے، جو تقریباً 620 قبل مسیح کا زمانہ تھا، 620 BC، یعنی آج سے تقریباً 2000 سال پہلے، تو اس وقت کا تازہ ترین سائنسی انکشاف، ایک سائنٹیفک ڈسکوری یہ تھی کہ مقناطیس زندہ ہیں اور ان کی روحیں ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ بات ان کے لحاظ سے کچھ حد تک منطقی بھی تھی۔ آخر جب آپ ہاتھ کا کوئی ٹکڑا مقناطیس کے قریب لاتے تھے اور وہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگتا تھا، تو ان کے نزدیک یہ زندہ ہونے کی علامت تھی۔ یہی وہ نقطۂ نظر تھا جس سے انہوں نے اسے دیکھا، اور جس شخص نے یہ نظریہ پیش کیا وہ ایک غیر معمولی شخصیت تھا۔ یہی وہ شخص تھا جسے تاریخ کا پہلا فلسفی مانا جاتا ہے، اور اس کا نام تھا تھیلیس۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم پری سوکریٹک تھنکرز، مفکرین اور ان کے شاندار نظریات پہ بات کریں، یہ ضروری ہے کہ ذرا ایڈریس کریں اس ایلیفنٹ کو جو اس کمرے میں موجود ہے۔ فلسفے کی دنیا میں پری سوکریٹک کی اصطلاح ایک بہت بڑا متنازع موضوع ہے۔ فلسفے سے متعلق محفلوں اور مباحثوں میں اس اصطلاح پر بے شمار بحثیں اور اختلافات ہوئے ہیں، لیکن یہ جاننا دلچسپ ہے کہ یہ اصطلاح بنیادی طور پر کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ 469
قبل مسیح میں BC میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام سقراط تھا، اور اس نے فلسفے کی دنیا کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جو فلسفے کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے وہ بھی سقراط کا نام ضرور سن چکے ہوتے ہیں۔ سقراط نے فلسفے پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ اس نے نہ صرف فلسفیانہ سوالات کی نوعیت کو بدلا بلکہ یہ بھی طے کیا کہ کون ان سوالات کو اٹھا سکتا ہے۔ اس سے پہلے فلسفہ صرف امیر اور اعلیٰ طبقے کے لوگوں تک محدود تھا، لیکن سقراط نے اسے ایک ایسی صورت دی کہ تقریباً ہر شخص کو فلسفی بننے کا حق حاصل ہو گیا۔ یہ فلسفے کی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، ایک انقلابی دن۔ یہ اثر اتنا بڑا تھا کہ 19ویں صدی کے اوائل میں جب ایک شخص قدیم یونانی فلسفے پر ایک کتاب لکھ رہا تھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ سقراط سے پہلے آنے والے پری سوکریٹک تمام مفکرین کو کہا جائے، مطلب سقراط سے پہلے، اور یہ اصطلاح شاید تب سے رائج ہو گئی اور پھر چلتی رہی۔ اس حوالے سے دونوں طرف سے مضبوط دلائل موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ پری سوکریٹک کی اصطلاح کو پسند نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ان ابتدائی مفکرین کی ذہانت اور عظمت کو کمتر دکھاتی ہے اور یہ تاثر دیتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سقراط سے کمتر تھے۔ ذاتی طور پر میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ یہ اعتراض وہ کیوں کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کی ایک بہن ہے جس کا نام فرض کریں فاطمہ ہے۔ مان لیں کہ فاطمہ نے ہائی اسکول میں ہمیشہ شاندار نمبر لیے، وہ چیئر لیڈر بھی رہی، اسے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ ملا اور بعد میں اسے کسی اعلیٰ اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ مطلب ہر لحاظ سے وہ ایک کامیاب شخصیت ہے۔ دوسری طرف آپ کسی چھوٹے شہر میں کسی اچار کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کی ملازمت پر کوئی ججمنٹ نہیں سنا رہا، آخر کار اس کے بھی کچھ فوائد ہوں گے، ہے نا؟ لیکن اب ذرا سوچیں کہ آپ کے والدین جب بھی اپنے دوستوں سے آپ کا ذکر کریں تو کہیں او ہاں یہ ہمارے قبل از فاطمہ بچے ہیں۔ یقیناً یہ ایک تحقیر آمیز رویہ ہوگا۔ یہی مسئلہ پری سوکریٹک کی اصطلاح کے ساتھ بھی ہے۔ یہ ان عظیم مفکرین کو سقراط سے پہلے آنے والے محض ایک تعارف تک محدود کر دیتی ہے۔ اگر آپ آن لائن کوئی بیسک ریسرچ کریں تو آپ کو بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ پری سوکریٹک قبل از سقراطی مفکرین کو کوئی اور نام دینا مناسب ہوگا، زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ وہ زیادہ تر مابعد الطبیات میٹا فزکس سے متعلق سوالات پر توجہ دیتے تھے۔ اب میٹا فزکس اس بات کا مطالعہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کی ہر چیز کس چیز سے بنی ہے اور یہ یہاں تک کیسے پہنچی، یعنی کیسے how did it get here۔ سقراط نے ان معاملات پر زیادہ بات نہیں کی، اس کی توجہ زیادہ تر علمیات ایپسٹیمولوجی پر تھی، یعنی علم کی نیچر، ماہیت اور حدود کا مطالعہ۔ ہم جو کچھ جانتے ہیں اسے کیسے جانتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پری سوکریٹک صرف میٹا فزکس تک محدود تھے اور انہوں نے علمیات کے سوالات، ایپسٹیمولوجی کے سوالات کو بالکل نہیں چھیڑا، تو یہ مکمل سچ نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے ایپسٹیمولوجی کے مسائل پر سقراط کی طرح تفصیل سے کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس پر ضرور بات کی، لہٰذا صرف اس بنیاد پر انہیں سقراط سے پہلے کے گمراہ فلسفیوں کے جزیرے پر جلا وطن کر دینا زیادتی ہوگی۔ پھر بھی ہم انہیں پری سوکریٹک یا سوکریٹیز پریڈیسیسرز ہی کہیں گے، کیونکہ عام طور پر یہی اصطلاح رائج ہے اور ہمارے آج کے مقصد کے لیے بھی یہ مناسب ہوگا۔ میرے لیے کم از کم جب میں کچھ سیکھ رہا ہوتا ہوں تو چیزوں کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کرنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس سے یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب میں ابتدائی مغربی فلسفے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ پری سوکریٹک قبل از سقراطی مفکرین پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ سقراط، افلاطون اور ارسطو پر مشتمل ہے، جنہوں نے فلسفے کو ایک نئی بلندی پر پہنچایا۔ ہمالہ قد تھنکرز تھے یہ، جناتی فلسفی۔ تیسرا حصہ بعد از ارسطو سے قرون وسطیٰ، میڈیول پیریڈ تک کے فلسفیوں پر مشتمل ہے۔
اس طرح تقسیم کرنے سے فلسفے کی تاریخ کو سمجھنا اور اس کے مختلف ادوار کو یاد رکھنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ دوستوں، تھیلیس فلسفے کا اصل بانی تھا، بالکل اوریجنل گینگسٹر، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، واقعی کوئی نہیں۔ اس کے پاس نہ کوئی حوالہ تھا، نہ کوئی بنیاد جس پر وہ اپنا کام آگے بڑھا سکتا، وہی ابتدا تھا۔ وہ واقعی پہلا شخص تھا جس نے اپنے ارد گرد کی حیرت انگیز فطرت کو دیکھا، پتھر، درخت، پرندے، اور سوچا شاید یہ سب کسی ماورائی خدا نے یہاں نہیں رکھا، شاید ہر چیز کی کوئی عقلی اور منطقی وضاحت، ریشنل ایکسپلینیشن موجود ہے۔ یہ ایک انقلابی سوچ تھی جو بعد میں مغربی فلسفے، ویسٹرن فلسفی کی بنیاد بنی۔ تھیلیس کے بارے میں ایک بدنام زمانہ قصہ بہت مشہور ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب اس نے زیتون کی صنعت سے بے حد دولت کمائی۔ کہانی کچھ یوں ہے، اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فصل کی پیداوار کا براہ راست تعلق دیوتاؤں کی خوشنودی سے ہے، اگر دیوتا خوش ہیں تو فصل اچھی ہوگی، ورنہ نہیں۔ لیکن تھیلیس نے اس نظریے کو قبول نہیں کیا۔ اس نے فطرت کو بغور دیکھا اور یہ مشاہدہ کیا کہ جب کسی سال بارش زیادہ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں فصل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک سال جب بارش معمول سے زیادہ ہوئی تو تھیلیس نے ایک چالاک فیصلہ کیا۔ اس نے شہر کے تمام زیتون دبانے والے آلات، اولیو پریسز، خرید لیے۔ اسے معلوم تھا کہ جب زیتون کی زبردست فصل تیار ہوگی تو سب کو ان آلات کی ضرورت پڑے گی۔ یوں اس نے پورے زیتون کے کاروبار پر اجارہ داری، مونوپلی قائم کر لی۔ جب واقعی زیتون کی شاندار فصل آئی تو لوگ اس کے آلات کرائے پر لینے کے لیے قطار میں لگ گئے۔ تھیلیس نے بس آرام سے بیٹھ کر پیسے کمائے اور خوب کمائے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ وہ یہ سب دولت کمانے کی خواہش سے نہیں کر رہا تھا، بلکہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امیر بننا کتنا آسان ہے۔ اسے خود پیسے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ارسطو کہتے ہیں اس طرح تھیلیس نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر فلاسفر چاہیں تو آسانی سے دولت مند بن سکتے ہیں، لیکن ان کی دلچسپی دولت میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کہانی کو ایک مختلف زاویے سے دیکھیں، ایک ویئرڈ وے میں، تو آپ کو تھیلیس کی شخصیت کا ایک مکمل اور واضح خاکہ نظر آتا ہے۔ یہ واقعہ کسی طرح اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ ذرا خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں۔ وہ ایک فلسفی تھا جو اپنے ارد گرد کی ہر چیز کی عقلی اور منطقی وضاحت تلاش کرنے کے لیے وقف تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب اس کے ارد گرد کے لوگ ہر واقعے کو بس کسی دیوتا کی مداخلت سمجھ کر قبول کر لیتے تھے، بغیر کسی سوال یا تجزیے کے۔ یہ جان کر کہ اس زمانے میں لوگ کس قسم کی کتابیں پڑھ رہے تھے، ہمیں واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ تھیلیس کس قدر آؤٹ آف دا باکس سوچ رہا تھا۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ اس نے ان خیالات کے درمیان رہتے ہوئے بھی ایسی نظریات تخلیق کیے جو بالکل مختلف عقلی تھے۔ تھوڑا سا تاریخی تناظر کے لیے ایک کتاب تھیوجنی سے ایک اقتباس پر نظر ڈالتے ہیں، جسے 7ویں صدی قبل مسیح میں ہیسیوڈ ایک شاعر تھا جس نے لکھا تھا۔ اس زمانے میں یہ کتاب ایک مذہبی صحیفے، ایک اسکرپچر جیسی حیثیت رکھتی تھی، یعنی اس قدر امپورٹنٹ تھی یہ کتاب۔ یہ کتاب دیوتاؤں کی ابتدا، انسان کی پیدائش اور روزمرہ کی بہت ساری چیزوں کی وضاحت پیش کرتی تھی، جیسے زلزلے، تھنڈر، لائٹننگ، ارتھ کوئک، اور یہ سب کسی نہ کسی دیوتا کی انٹرونشن، مداخلت سے جوڑے جاتے تھے۔ اس دور میں یہ کتاب ہر شخص کے لیے ایک لازمی مطالعہ تھی، اور جہاں تک دنیا کی وضاحت کا تعلق تھا، تھیلیس کے پاس بھی یہی واحد ذریعہ تھا، یہی خیالات اس کے ارد گرد غالب تھے۔ دوستوں، اب جو میں اقتباس پیش کروں گا اس میں بتایا گیا ہے کہ سمندر میں بعض کشتیوں کو تیز ہواؤں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وضاحت دیوتاؤں کے ذریعے کی گئی ہے۔ ہیسیوڈ کی کتاب تھیوجنی میں لکھا ہے، اور یہ بہت، ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنی امپورٹنٹ ٹیکسٹ ہیں یہ،
اور ٹائفیس سے شور مچاتی ہوئی ہوائیں اٹھتی ہیں جو سمندر پر نرم اور بے ترتیب طریقے سے چلتی ہیں. کچھ ہوائیں دھندلے سمندر پر دھاوا بولتی ہیں اور اپنی شیطانی طاقت سے انسانوں کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں. یہ طوفانی جھکر موسمی تبدیلیوں کے ساتھ چلتے ہیں، جہازوں کو بکھیر دیتے ہیں اور ملاحوں کو ہلاک کر دیتے ہیں. اور جو لوگ سمندر میں ان ہواؤں کا سامنا کرتے ہیں ان کے لیے اس مصیبت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. کچھ ہوائیں زمین پر بھی تباہی مچاتی ہیں، سرسبز کھیتوں کو خاک اور شور سے بھر دیتی ہیں اور نیچے بسنے والے انسانوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں. میرے نزدیک یہی چیز تھیلیس کو فلسفے میں اتنی با اثر شخصیت بناتی ہے. اس کے تمام نظریات اپنی جگہ، لیکن اس کی اصل عظمت اس کی سوچ کی انفرادیت اور جرت میں ہے. اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو زیادہ تر موجد، انوویٹر اور پائنیئرز اور رہنما کسی ضرورت کے تحت جدت لانے پر مجبور ہوئے. کسی مسئلے کا حل نکالنا ضروری تھا اور اسی مجبوری نے انہیں نئے راستے تلاش کرنے پر آمادہ کیا. لیکن تھیلیس کے ساتھ ایسا نہیں تھا. تھیلیس کے پاس اپنے وقت کی روایتی وضاحتیں موجود تھیں. لوگ دیوتاؤں اور مافوق الفطرت کہانیوں کو مانتے تھے اور انہی کو ہر قدرتی مظہر کی وجہ سمجھتے تھے. لیکن تھیلیس نے ان سب کو مسترد کیا. اس نے بالکل نئے عقلی اور سائنسی نظریات پیش کیے، بغیر کسی فوری ضرورت کے، صرف سچائی کی جستجو میں. اور یہی نہیں، اس نے یہ سب ایک ایسے معاشرے میں کیا جہاں ہر کوئی اسے ناپسند کرتا تھا. وہ باغی سمجھا جاتا تھا، غلط اور پاگل، کمپلیٹلی آؤٹ کاسٹ اسے قرار دیا جاتا تھا. لیکن پھر بھی اس نے اپنی سچائی پر قائم رہنے کی ہمت کی اور لوگوں کو بتایا کہ تم سب غلط ہو. اسی لیے میرے نزدیک تھیلیس ایک ہیرو ہے. اور اگرچہ اس کا مقناطیس میں روح ہونے والا نظریہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن اس کی باقی خدمات اتنی عظیم ہیں کہ یہ چھوٹی سی غلط فہمی نظر انداز کی جا سکتی ہے. اور اگر مقناطیس والی بات کو انصاف سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں الفاظ کا دائرہ بہت محدود تھا. آج ہمارے پاس جتنی اصطلاحات ہیں اس وقت ان کا تصور بھی نہیں تھا. جدید مورخین کا خیال ہے کہ جب تھیلیس نے کسی شے کو زندہ یا روح رکھنے والا کہا تو اس کا مطلب شاید یہ تھا کہ اس میں کوئی دیومالائی یا پر اسرار قوت ہے جسے اس وقت کے علم سے سمجھنا ممکن نہیں تھا. مقناطیس کی کشش بھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک ناقابل وضاحت مظہر تھی جسے روحانی یا الہامی طاقت سمجھا گیا تھا. لیکن تھیلیس صرف مقناطیس پر بات کرنے تک محدود نہیں رہا. اس کے پاس بے شمار دلچسپ نظریات تھے. ان سب میں سب سے نمایاں اور اس کی پہچان بننے والا نظریہ یہ تھا کہ واٹر از دا بیسس آف ایوری تھنگ. کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی شکل میں پانی سے بنی ہے. تھیلیس نے کہا کہ کائنات کی ہر چیز پانی سے بنی ہے. یہ نظریہ سننے میں سادہ لگ سکتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی جذباتی یا غیر منطقی انداز میں اس نتیجے پر نہیں پہنچا تھا. اس کے پاس دلائل اور وجوہات تھیں اور اس کے زمانے میں یہ تصور بالکل معقول لگتا تھا. تھیلیس کی جدید فکری جستجو کا تعلق اشیاء کی فطرت، ان کی نیچر کو سمجھنے سے تھا. اس کا بنیادی سوال تھا ہر چیز کس چیز سے بنی ہے، یا کون سا بنیادی عنصر، ایلیمنٹ تمام چیزوں کی ساخت میں شامل ہے، ان کی کمپوزیشن کے اندر شامل ہے. یہ سوال اس وقت کے لیے بالکل نیا اور انوکھا تھا، بالکل ناول تھا. تھیلیس نے دیکھا کہ کائنات میں مختلف چیزیں موجود ہیں، زمین، بادل، سمندر، اور یہ چیزیں وقتاً فوقتاً ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلتی رہتی ہیں. لیکن ایک بات حیران کن تھی، ان تمام اختلافات کے باوجود ان میں کچھ نہ کچھ مماثلت ضرور پائی جاتی تھی، کچھ ریسیمبلنس وہ بیئر کرتی تھی. اسی مشاہدے نے تھیلیس کو اس نظریے تک پہنچایا کہ تمام اشیاء میں بنیادی طور پر کوئی نہ کوئی یکسانیت موجود ہے، کثرت میں وحدت. many is related to the one کا یہی تصور تھیلیس کی
تھیلیس کی فکری انفرادیت ہے. اس نے یہ فرض کیا کہ کائنات کی تمام مادی اشیاء کے پیچھے کوئی ایک بنیادی عنصر ضرور ہے جس میں خود اپنی تبدیلی اور حرکت کا اصول موجود ہے. تھیلیس کے نزدیک یہ بنیادی عنصر پانی تھا. تھیلیس نے کائنات کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک زیادہ فکری طور پر مضبوط وضاحت کی خواہش کی. وہ کائنات کے بنیادی اصول یا آرکی کو دریافت کرنا چاہتا تھا. یہ ایک یونانی اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے، ٹرم ہے، جس کا مطلب ہے بنیادی اصول. اس سیاق و سباق میں آرکی سے مراد وہ چیز ہے جس سے کائنات وجود میں آتی ہے یا جس پر اس کی بنیاد ہے، یا پھر دونوں. ارسطو نے جب پری سوکریٹک فلاسفرز، تھنکرز اور خاص طور پر تھیلیس کے بارے میں بات کی تو اس نے آرکی کی وضاحت یوں کی: آرکی وہ بنیادی عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے جس سے ہر موجود شے بنی ہے، جس سے یہ اصل میں وجود میں آتی ہے اور آخرکار جس میں فنا ہو جاتی ہے. تھیلیس نے اس بنیادی اصول یا آرکی کے طور پر پانی کو منتخب کیا، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا. تھیلیس نے پانی کو آرکی بنیادی اصول کیوں نامینیٹ کیا؟ اگر ہم اس کی سوچ کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کریں، ترتیب دیں، تو یہ کچھ یوں نظر آتی ہے. پانی ہر جگہ موجود ہے، یہ سمندر میں ہے، آسمان سے برستا ہے، ہماری رگوں میں بہتا ہے. اگر آپ کسی پودے کو کاٹیں تو اس میں بھی ایک فلوئڈ نظر آتا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ ایک کلاؤڈ آف ارتھ کو رب کریں تو وہ بھی نم محسوس ہوتی ہے، ویٹ محسوس ہوتی ہے. پانی زندگی کے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے. ہم، جانور اور پودے سب پانی کے بغیر مر جاتے ہیں. لہٰذا زندگی کے وجود اور بقا کے لیے پانی بنیادی عنصر ہے. پانی تخلیق کا ذریعہ ہے. تھیلیس نے زمین کی پیدائش کو بھی پانی سے جوڑا. مثال کے طور پر دریائے نیل پر ہر سال جب طغیانی لاتا تو کثیر مقدار میں زرخیز مٹی چھوڑتا، جس سے نئی زمین وجود میں آتی. پانی کی میٹافورک نیچر بھی ایک وجہ تھی. پانی واحد مادہ تھا جسے تھیلیس جانتا تھا جو تینوں مادی حالتوں میں ظاہر ہوتا ہے: ٹھوس جب یہ جم جاتا ہے، فریز ہو جاتا ہے; مائع، فلوئڈ اپنی عام حالت میں; گیس جب یہ بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے. 6 صدی قبل مسیح کی آئیونیا میں رہتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو پانی ہر جگہ موجود، ضروری، زرخیز اور مختلف اشکال میں ڈھلنے کی صلاحیت رکھنے والا عنصر تھا. ان تمام وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھیلیس کا پانی کو آرکی قرار دینا ایک نہایت ذہین انتخاب تھا.